ایک زمانے میں جادو اور تلسمات کا دور تھا جہاں ہر گلی کوچے میں جادوئی طاقتیں بکھری ہوئی تھیں۔ اس دور میں صاحب راز نامی ایک نوجوان درویش تھا جس کی عیاری اور ذہانت کی شہرت 7 سمندر پار تک پھیلی ہوئی تھی۔ صاحب راز کا اصل نام فراز تھا، جو شہزادے جیسا خوبصورت تھا، مگر اس نے عیش و آرام چھوڑ کر علم سحر سیکھنے کا رستہ چنا۔ فراز کے پاس ایک جادوئی قالین تھا جو اڑ سکتا تھا، اور ایک تلسمی چاقو تھا جو ہر قفل کھول سکتا تھا۔ ایک دن بادلوں میں اڑتے ہوئے سے نیچے پتھر کی بنی ہوئی بستی نظر آئی جو جادوگرنی کے سائے میں تھی۔ یہ نکرئی شہر تھا جس پر زہرہ بانو نامی ظالم جادوگرنی نے قبضہ کر رکھا تھا۔ زہرہ بانو کا طلسم تھا کہ وہ انسانوں کو پتھر کے مجسموں میں بدل دیتی اور ان کی روحیں مرصع چراغ میں قید کر لیتی۔ فراز نے بوڑھے کا بھیس بدلا اور شہر میں داخل ہوا تو ہر طرف پتھر کے بنے لوگ کھڑے نظر آئے۔ اس کی ملاقات چھوٹے لڑکے کریم سے ہوئی جو جادوئی کنگن کی وجہ سے پتھر نہیں بنا تھا۔ کریم نے بتایا کہ جادوگرنی نے اس کی بہن کو دیو ہیکل سانپ بنا دیا ہے جو محل کی حفاظت کرتا ہے۔ فراز نے کریم کو تسلی دی اور جادوگرنی کے طلسم کو توڑنے کا منصوبہ بتایا جو بہت خطرناک تھا۔ انہیں سب سے پہلے آئینہ خانہ میں جانا تھا جہاں جادوگرنی کی طاقت کا سرچشمہ چھپا ہوا تھا۔ آئینہ خانہ 7000 شیشوں سے بنا تھا۔ غلط شیشہ چھونے والا وہموں میں پھنس جاتا۔ فراز نے ہوشیاری کے خاص دستانے پہنے تاکہ شیشوں کو چھوئے بغیر آگے بڑھ سکے۔ محل کی سیڑھیوں پر دیو ہیکل سانپ نے حملہ کیا جس کی آنکھوں سے تیزابی پانی بہہ رہا تھا۔ فراز نے چاقو سے سانپ کے گلے کا تعویذ توڑا بغیر اسے زخمی کیے۔ تعویذ ٹوٹتے ہی سانپ نور بن کر پھر خوبصورت لڑکی میں بدل گئی جس نے طلسمی دھاگا دیا۔ لڑکی نے بتایا آئینہ خانہ کا راز، صحیح دروازہ وہ جہاں چاندنی سب سے کم پڑے۔ فراز اور کریم چاندنی کے راز سے آئینہ خانہ میں داخل ہوئے جہاں جادوگرنی شیشے کے گنبد میں تھی۔ جادوگرنی کی طاقت کا سرچشمہ اس کا مرصع چراغ تھا جو سنہری طاق پر رکھا ہوا تھا۔ فراز نے منتر پڑھ کر اپنا جھولا بلایا جو تتلی بن کر جادوگرنی کے قریب پہنچا۔ تتلی نے چراغ کو چھوا تو وہ طاق سے گر کر فرش پر گرا اور زوردار آواز ہوئی۔ جادوگرنی نے غصے سے چیخ کر جادوئی آگ کا گولا فراز کی طرف پھینکا جس سے وہ بال بال بچا۔ فراز نے چاقو سے مرصع چراغ 3 حصوں میں کاٹ ڈالا جس سے جادوگرنی کی طاقت ختم ہو گئی۔ جادوگرنی کی چیخ سے محل لرز گیا اور وہ کمزور بڑھیا بن کر زمین پر گر پڑی۔ تمام پتھر کے مجسمے زندہ انسان بن گئے اور نکرئی شہر کے لوگ خوشی سے نعرے لگانے لگے۔ فراز نے جادوگرنی کو معاف کیا مگر اسے وعدہ لیا کہ وہ جادو کا غلط استعمال نہیں کرے گی۔ فراز کا کارنامہ شہر کی تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا گیا اور وہ نئی مہم پر روانہ ہوا۔ اس طرح ایک عیار درویش نے پورے شہر کو ظالم جادوگرنی کے طلسم سے آزاد کرا دیا۔ زہرہ بانو کی طاقت ختم ہونے کے بعد فراز نے ٹوٹا ہوا چراغ اپنے ساتھ رکھ لیا۔ اسے معلوم تھا کہ چراغ کے ٹکڑے جادوئی چشمے میں تحلیل کرنے ضروری ہیں۔ نیلم جو کریم کی بہن تھی اس نے اس چشمے کا راستہ بتایا جو غار صدا میں چھپا ہوا تھا۔ فراز نے کریم اور نیلم کو الوداع کہا اور اپنے جھولے پر سوار ہو کر شہر کہربا کی طرف پرواز کی۔ شہر کہربا کے لوگ وقت موڑنے کی طاقت رکھتے تھے مگر احتیاط سے استعمال کرتے تھے۔ فراز نے دیکھا شہر پر نیلی روشنی چھائی ہوئی ہے اور سب کچھ آہستہ چل رہا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ وقت چور ان کی قیمتی وقت کے موتی چرا رہا ہے۔ وقت چور زمان تھا جو لافانی زندگی کی تلاش میں ظالم بن چکا تھا۔ زمان کا ٹھکانہ پرانی گھڑی کے برج میں تھا جو پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا تھا۔ فراز نے عزم کیا کہ وہ زمان کے ظلم سے شہر کو نجات دلائے گا۔ فراز جھولے پر گھڑی کے برج کی طرف گیا تو وقت کے دھارے نے اسے روک لیا۔ یہ دھارا تیزی سے گھوم رہی تھی اور کسی کو ماضی میں پھینک سکتی تھی۔ فراز نے چاقو سے دائرہ کھینچا جس کے اندر وقت کا دھارا سست ہو گیا۔ اس نے اسی لمحے کا فائدہ اٹھایا اور برج کے خفیہ دروازے میں داخل ہو گیا۔ اندر اس کا سامنا پرچھائیوں سے ہوا جو چھو کر بڑھاپے یا بچپن میں بدل دیتی تھیں۔ فراز نے تازہ پھول توڑا جس سے نورانی گنبد بنا جو اس سے پرچھائیوں سے بچاتا رہا۔ برج کے اوپر والے کمرے میں زمان شیشے کے حوض کے پاس کھڑا تھا۔ زمان نے کہا، اور درویش تیرا مستقبل بھی میرے غلاموں میں شامل ہو جائے گا۔ زمان نے وقت کا موتی توڑ کر جادوئی تلوار بنائی جو وقت کے ساتھ تیز ہو رہی تھی۔ فراز سمجھ گیا کہ تلوار سے مقابلہ کرنے پر وہ وقت کے دھارے میں قید ہو جائے گا۔ اس نے زہرہ بانو کے ٹوٹے ہوئے چراغ کے ٹکڑے ہوا میں اچھال دیے۔ چراغ کے ٹکڑے اور وقت کے موتی متضاد طاقتیں تھیں جن کے ملنے سے رد عمل ہوا۔
टुकड़े हौज के करीब गए तो नीला शोला भड़का और हौज का पानी खुश्क हो गया। ज़मान की तलवार बेअसर हो गई और वो बेजान लकड़ी की तरह गिर पड़ा। वक्त के मोती शहर की तरफ वापस दौड़ गए और लोगों ने अपनी खोई हुई ताकत महसूस की। फराज ने ज़मान की ताकत उसकी याददाश्तों में बदल दी ताकि वो सब्र सीखे। अब फराज ने गारे सदा की तरफ रुख किया जो पहाड़ की चोटी पर था। उसने रेशम की रस्सी से गार में उतरा जहां गहरी तारीकी और सदाएं थीं। गार के आखिर में नीला चश्मा था जिसकी सतह पर सुर्ख कमल का फूल तैर रहा था। ये वही जादुई चश्मा था जहां हर तिलिस्म तहलील हो जाता। फराज ने चराग के टुकड़े एक एक करके चश्मे में डाले। पहला टुकड़ा डलते ही चश्मे से दिलकश धुन निकली और बादलों का रंग बदल गया। तीनों टुकड़े तहलील हो गए और ज़ोहरा बानो का तलिस्म हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। फराज ने चश्मे का पानी अपनी शीशी में भरा ताकि मुस्तकबिल में इस्तेमाल कर सके। गार से बाहर आकर उसका झूला चमकीली धूप में नहाया हुआ था। उसे लगा कि कायनात ने उसकी कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। फराज जानता था कि दरवेशों का काम कभी ख़त्म नहीं होता। वो मशरक़ की तरफ रवाना हुआ जहां सोई हुई शहजादी का मसला था। शहजादी पर नींद का जादू था जिससे सिर्फ 3 सच्चाइयां ही तोड़ सकती थीं। ये सच्चाइयां जादुई जुमले थे जो ज़मीन और आसमान के बीच छुपी थीं। फराज के पास चराग की तबाही और ज़मान की शिकस्त का तजर्बा था। वो खुद को पहले से ज़्यादा मजबूत महसूस कर रहा था। उसने अगली मंजिल की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए झूले को तेज कर दिया, क्योंकि साहिब राज का असूल था तलिस्म ख्वाह कितना बड़ा हो, अय्यारिश उसे तोड़ सकती है। अगला मिशन मजीद खतरनाक था मगर उसका अज़म भी ज्यादा कवी था। एक नई तिलिस्माती दुनिया उसका इंतजार कर रही थी जहां जादू और हकीकत एक दूसरे से टकराते थे, और साहिब राज इस नई दास्तान का हीरो बनने के लिए तैयार था। हमारी कहानी का ये दरवेशी हिस्सा यहां खत्म होता है, मगर फराज की मुहिम जोई आज भी जादुई कोनों में जारी है।